طریقہ ہے، ایک دن آقا کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے۔ یہ خشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں، یا سرید تھی، حضور کھا رہے تھے تو ایک خاتون وہ گزری اور اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے عبد کھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے؟ فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں۔ تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے ہی کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلائیں۔ تو حضور نے ایک لقمہ اٹھایا، فرمایا لو تم بھی کھا لو۔ تو اس نے کہا یہ نہیں، بلکہ جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فحش بات آئی نہیں تھی۔ حضور کے جوتے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا کہ اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی۔ پہلے وہ سخت لعان تھی، گالیاں دینے والی تھی اور فحش گفتگو کرنے والی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کے جوتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے، جھک کے کھاتے، فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتے ہیں۔ وَيَلْبَسُ الْغَلِيظ، اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریز کیا ہے، اور یہ علامت تکبر ہے کہ باریک ترین لباس پہنا جائے۔ تو حضور موٹا لباس پہنتے تھے۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور آقا کریم علیہ السلام دراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ ویسے اگر حضور سے نسبت نہ ہو تو گدھا کہیں گے، اب نسبت میرے رسول سے ہو گئی ہے تو اس کا نام ہی بدل گیا۔ بلکہ حضور علیہ السلام جس دراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے اس کا نام یافور تھا، اور اہل محبت اس کو محبت سے حضرت یافور کہتے ہیں۔ اور وہ صرف دراز گوش ہی نہیں تھا، حضور کا پیغام رساں بھی تھا۔ کسی صحابی کو حضور نے بلانا ہوتا تو اس کو کہتے کہ فلاں کو بلا کے لا۔ وہ جاتا اور جا کے اس کے دروازے کے ساتھ سر مارتا، دستک کی آواز سن کے صحابی باہر نکلتا تو دیکھتا کیا کہ حضرت یافور کھڑے ہیں۔ وہ سمجھ جاتا مجھے حضور بلا رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ پاگلوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں بھاگتا تھا، حتیٰ کہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے۔ جب حضور اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے؟ تو وہ دراز گوش آقا کریم اس کے اوپر سواری کر لیتے تھے۔ بلکہ خیبر کے دن یہ یہودیوں کے ساتھ مقابلے کا دن تھا، لیکن اس اہم دن حضور علیہ السلام جس دراز گوشت کے اوپر سوار تھے اس کی جو نکیل تھی وہ کھجور کی رسی کی تھی اور کھجور کی چٹائی اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس بات میں کوئی باک اور کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ میں ایک دن ایک راستے میں کھڑا تھا کہ کوئی شخص مجھے دیکھ کر کے رکا، اپنی گاڑی پہ بٹھا لیا اور اس نے 5-6 مرتبہ مجھے کہا جی وہ بس آج میں بڑی گاڑی نہیں لا سکا، بس جلدی میں یہ چھوٹی گاڑی لے کر کے آیا ہوں۔ اسے بار بار شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ میری گاڑی چھوٹی ہے، لیکن ذرا دیکھیے جب انسان کے اندر فطرتاً چھوٹا پن نہ ہو اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام دراز گوشت کے اوپر سوار بھی ہوتے تھے اور کسی کو اپنا ردیف بھی بنا لیتے، اور لازمی نہیں کہ کسی کو ردیف بنانے کے لیے حضور کسی عالی نسب شخص کا انتخاب کرتے، بلکہ غلاموں کو، لاچاروں کو اور انتہائی مسکین لوگوں کو حضور علیہ السلام اپنا ردیف بنایا کرتے تھے۔ بلکہ فتح مکہ کے دن، یہ اسلام کی عظمت کا اعلان کرنے کا دن ہے، اس دن حضور علیہ السلام کا ردیف کون تھا جو اتنا زیادہ عمر نہیں رکھتا تھا اور حضور کے پیچھے بیٹھے خوشی سے جھومنا چاہتا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کا سر انور یوں جھکا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کے امامے کا کور جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا، اور اس انداز سے حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ اور حضور کا اس دن ردیف، حضور کے ساتھ اس اہم دن سوار کون تھا؟ تو تاریخ کے اندر جواب ملے گا، وہ اسامہ بن زید تھا۔ حضور کا منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ کا فرزند، جو حضرت ایمن کا بیٹا بھی ہے اور حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا بھی ہے، رنگ سانولا ہے، ناک چپٹی ہے، حبشی نیاد ہے،
لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اس غلام زادے کو اپنی پشت پہ بٹھائے ہوئے ہیں، بلکہ تاریخ کے یہ اوراق بھی ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک زانو پہ کھیلتے تھے تو دوسرے زانو پہ حضرت اسامہ بن زید کھیلتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام ایک کندھے پہ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں تو دوسرے کندھے پہ حضرت اسامہ کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک بہہ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آگے بڑھے کہ میں اسامہ کی ناک صاف کر دوں، غلام زادے کی ناک صاف کر دوں، تو میں نے عرض کی حضور آپ رہنے دیں، میں صاف کر دیتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ، اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، اسامہ سے تو بھی پیار کیا کر۔ غلام زادوں کے ساتھ محبتوں کا یہ عالم اور اس انداز کے ساتھ پیار کا یہ روپ، یہ حضور علیہ السلام نے ہی سکھایا ہے اور یہ حضور کی زندگی کا ہی روپ ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں وَيَرْكَبُ الْحِمَارُ وَيَرْدِفُ خَلْفَهُ وَيَلَاقُ يَدَهُ، اپنے پیچھے حضور کسی شخص کو بھی سوار کیا کرتے تھے اور پھر حضور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں بھی چاٹ لیا کرتے تھے اور اس میں کچھ شرم محسوس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سیرت کے پہلو ہیں جو بڑے نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، کہتے ہیں حضور کائنات میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے سب سے حسین تھے، حضور علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے حسن کو نبی رحمت کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو 10 سال حضور کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ 8 سال کی عمر تھی کہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے تو حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں حضور کی خدمت میں نے پیش کر گئے، حضور یہ بیٹا ہے، گھر کا کام کاج کیا کرے گا، ضرورت پڑے تو اس کو کہیں بھیج لیا کرنا، یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا۔ 10 سال حضور مدینے میں گزارے تو حضرت انس نے 10 سال حضور کی نوکری کی۔ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے کبھی جھڑکا، اور کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور وہ کام درست نہ ہو، حضور کے مزاج کے خلاف ہو، تو آقا کریم نے کہا ہو کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی حضور نے کسی کام کے کرنے کا کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو تو حضور نے کہا ہو کہ یہ کام تم نے جو ہے وہ کیوں نہیں کیا۔ حضور کبھی انس کہتے تھے، کبھی انیس کہتے تھے۔ حمزہ نامی ایک بوٹی تھی، حضرت انس کبھی پہاڑوں سے توڑ کے لاتے اور بچوں کو کھلا دیتے تو حضور کبھی ابو حمزہ بھی کہہ دیتے، کبھی یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے، یوں کہہ کے بھی پکارتے۔ خادموں سے خدمت ہی لی جاتی ہے، ان کے ناز کوئی نہیں دیکھتا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیے۔ فرماتے ہیں میں بالکل بچہ تھا، ایک دن حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا اور فرمایا انس فلاں جگہ جاؤ، تو میں دل میں پکا ارادہ کیا کہ میں ضرور جاؤں گا، لیکن میں نے لاٹ سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں عزم یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، راستے کے اندر بچے کھیل رہے تھے اور میں ان کی کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کی طرف مجھے بھیجا تھا، باوجود عزم رکھنے کے میں ادھر نہ جا سکا اور بچوں کے کھیلنے کی اس کیفیت کے اندر میں بھی لگ گیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو کسی نے آ کر مجھے پیچھے سے گدی سے پکڑ لیا، میں نے پلٹ کے دیکھا فائزہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس، میں تجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے تم گئے نہیں ہو، تو میں نے عرض کی حضور میں بس جانے ہی لگا ہوں۔ تو اس طرح سے غلام ہو کر بھی حضور کے ساتھ یوں لاڈ اور ادائیں کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مزاح کر لیا کرتے تھے، نام ظاہر تھا، ایک بستی کے رہنے والے تھے، وہاں سے آتے اور حضور کی خدمت کے اندر ہدیے پیش کرتے، آقا کریم شہر کی چیزیں انہیں عنایت کرتے۔ ایک دن وہ بازار میں گھاس بیچ رہے تھے،
حضور پیچھے سے گئے چپکے سے اور جا کے حضور نے ان کی کولی بھر لی۔ کولی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ چپکے سے جا کر اس کو احساس دیے بغیر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا جائے اور یہ اسے اشارتاً کنایتاً پوچھا جائے کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ یہ کسی کی محبت کو پرکھنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہر وقت کہتے ہو کہ میں تمہارے خیال میں رہتا ہوں، اب بتاؤ میں کون ہوں۔ تو حضرت ظاہر گھاس بیچ رہے تھے، حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور پتہ نہ چلے کس کے ہاتھ آئے ہیں، اللہ اکبر، لیکن حضرت ظاہر نہیں بولتے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا۔ میاں صاحب نے کیا خوب کہا کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑ نہ جا۔ بلکہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ میرے حضور ہیں تو انہوں نے اپنی پشت پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دی۔ پھر حضور نے خود فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے عرض کی حضور مجھے کس نے خریدنا، میں تو بہت سستا ہوں۔ فرمایا تو اللہ کے نزدیک بہت مہنگا ہے۔ اس طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور سے مزاح کر لیا کرتا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مختلف تحائف لا کے پیش کرتا۔ وہ گھی یا کوئی تیل یا بازار سے منڈی سے کوئی نیا پھل آتا تو خرید کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ آقا کریم اس تحفے کو قبول فرما لیتے، خود بھی کھاتے، صحابہ کو کھلاتے، اس کو دعا دیتے۔ 2-4 دن کے بعد جس سے سودا لیا ہوتا، ادھار لیا ہوتا، وہ پیسے مانگتا، بازو سے پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتا۔ حضور یہ پرسوں ترسوں آپ نے وہ چیز نہیں کھائی تھی، وہ پھل نہیں استعمال فرمایا تھا، یہ اس کی قیمت مانگ رہا ہے۔ حضور فرماتے تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا؟ عرض کرتا غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا ہوں، میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں گے۔ تو حضور قیمت بھی ادا کر دیتے اور خوش بھی ہوتے اور دعائیں بھی دیتے۔ تو یہ حضور کا انداز کرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور ہم سے کھیل کود کر لیا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ انکا تداعبنا، آپ ہم سے کھیل کود کر لیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں کھیل کود کے اندر بھی سوائے حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ میں تم سے مزاح بھی کر رہا ہوتا ہوں، میری زبان پر حق اور صداقت ہی جاری رہتی ہے۔ یہ حضور کا انداز کرم تھا۔ علماء نے اس بات کو لکھا ہے، اگر حضور کی طبع کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی، حضور کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی، حضور تبسم کرنے والے نہ ہوتے، کوئی بندہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا اور حضور سے اخذ فیض ہی نہ ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکتا، جو تھا نبوی جلال اس کی کوئی تاب نہ لا سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام جب تنہا ہوتے تو حضور کے اوپر رکت طاری ہوتی، اور جب صحابہ کے سامنے ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا شخص زمانے میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے